الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والسماء ذات البروج والیوم الموعود والشاہد ومشہود وبعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں 30ویں پارے کے جو چھوٹے چھوٹے سورے ہیں ان کی تفسیر، اور اس میں درس قرآن، یعنی ان قرآن کے اسباق میں، ان چیپٹرز میں ہمارے لیے کیا درس ہے، ہمارے لیے کیا نصیحت ہے۔ چونکہ ہم جانتے ہیں قرآن مجید، قرآن وہ کتاب ہے جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، گائیڈ ہے، رہنما ہے، راستہ دکھانے والی ہے۔ چلیے تو آج ہم شروعات کرنے والے ہیں سورہ بروج، جو چیپٹر نمبر 85 ہے قرآن کا۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے جو بات بتائی ہے، ہمیں ایک قوم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا تھا، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اور ان لوگوں نے اس آزمائش پر کیسے صبر کیا۔ چلیے تو اور ان لوگوں کا کیا انعام ہوا۔ تو سب سے پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج، برج والے آسمان کی قسم۔ جیسے ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی مخلوق یعنی کریشن میں سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جس کی اس کی قسم کھاتا ہے، اور آگے جو بات بتائی جا رہی ہے مطلب ایک اہمیت کی حامل ہے، وہ اپنی جگہ ایک امپورٹنس رکھتی ہے، اس لیے انسان اس کو بغور سنے۔ اس لیے اللہ نے یہاں پر کہا قسم ہے برجوں والے آسمان کی۔ بروج کہتے ہیں ایکچولی اس چیز کو جو نمایاں ہوتی ہے، جو نظر آتی ہے، یا ہم کہیں گے جو چیز دور سے بھی نظر آ جائے اسے بروج کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے برج، آپ دیکھیں گے اونچی عمارتوں کو بھی برج کہا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے جو آسمان میں ستارے ہیں جس سے لوگ ڈائریکشنز حاصل کرتے ہیں، راستے تلاش کرتے ہیں رات کے اوقات میں، انہیں بھی برج کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اسی سے مراد یہاں پر وہی ستارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ برجوں والے آسمان کی قسم، اور آگے فرمایا والیوم الموعود، وعدہ کیے ہوئے دن کی قسم، یعنی ایک دن یقینی ہے، یعنی ڈے آف ججمنٹ، یعنی قیامت کا دن، وہ جو سرٹنلی مطلب یقین کے ساتھ جو آنے والا ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ نے اس کی بھی قسم کھائی۔ وشاہد ومشہود، ہر حاضر ہونے والے اور حاضر کیے جانے والے کی قسم۔ تو یہاں پر حاضر کیے جانے اور حاضر کیے جانے والے کی قسم سے مراد کیا ہے؟ اس کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے شاہد سے مراد جو ہے جمعہ کا دن ہے، اور اس دن جس بھی جو عمل کیا جائے ہوگا، یہ قیامت کے دن اس کی گواہی دے گا۔ یعنی یہ جمعہ کا دن جو عبادت کے لیے خاص رکھا گیا ہے مومنین کے لیے، تو یہ دن گواہی دے گا قیامت کے دن، اس لیے اسے بھی شاہد کہا گیا ہے حدیث کے اندر۔ اسی طرح مشہود عرفے کا دن ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کا دن۔ ہم عید الاضحیٰ جو مناتے ہیں، حاجی 9 ذی الحجہ کو جو عرفے میں جاتے ہیں، اس دن کو بھی جو ہے ذی الحجہ کے دن کو یہاں پر جو ہے مشہود کہا گیا ہے، اور یہ بھی لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے، حاضر ہونے کی جگہ ہے، جہاں سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، حاضری لگاتے ہیں، تو اسے یہاں پر شاہد اور مشہود جمعہ کا دن، اور 9 ذی الحجہ یعنی حج سے پہلے کا جو دن ہے اس کو یہاں پر جو ہے اشارہ کیا گیا ہے۔ قتل اصحاب الاخدود، اب آ رہے ہیں ہم موضوع کی طرف۔ قرآن مجید اشارہ کر رہا ہے ایک قوم، ایک ایسی بستی اور ایک ایسے لوگوں کی طرف جو پچھلے قوموں میں گزر چکی ہے۔ تو اللہ نے کہا قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والے ہلاک ہو گئے۔ اخدود کہتے ہیں خندقوں والوں کو، یا گڑھے والے جس کو کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ لوگ کون تھے؟ انشاءاللہ آگے ہم اس کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، تو آپ ذرا غور سے سنیے۔
अन्नारि ज़ातिल वक़ूद, वो एक आग थी ईंधन वाली। मतलब वो गड्ढे वाले कौन थे? कुछ लोग थे जिन्होंने वो गड्ढे खोदे थे, बड़े बड़े गड्ढे, और उसमें एक आग जलाई थी जो बहुत ख़तरनाक आग थी। और कहा इज़ हुम अलैहा क़ुऊद, जबकि वो लोग इसके आसपास बैठे हुए थे। मतलब उन्होंने गड्ढे बनाए, उसमें आग लगाई और उसके करीब बैठे हुए थे। वहुम अला मा यफ़अलून बिल मुअमिनीन शुहूद, और मुसलमानों के साथ जो कर रहे थे इसको अपने सामने देख रहे थे। यानी हुआ ये था कि जो लोग ईमान लाए थे एक अल्लाह पर, जो एक अल्लाह पर ईमान लाए थे, क़यामत के दिन पर ईमान लाए थे, वो जो लोग वहाँ जिन्होंने आग लगाई थी वो उन ईमान वालों को उस आग में डाल रहे थे और उनको जला रहे थे। उनकी जो गलती उनके नज़दीक जो गलती थी वो ये थी कि वो लोग एक अल्लाह पर ईमान लाए थे। तो वो जो जलाने वाले थे वो उनको कहते कि तुम एक अल्लाह के ऊपर जो ईमान रखते हो उससे हट जाओ तो हम तुम्हें जाने देंगे, छोड़ देंगे। अगर तुम उस पर से नहीं हटते हो तो हम तुम्हें ये सज़ा देंगे। लेकिन जो मोमिनीन थे वो सारे के सारे उस आग में कूद गए। उन्होंने शहादत देना पसंद किया, अपनी ज़िंदगी को देना पसंद किया, वो मौत को गले लगा लिया, लेकिन वो अपने ईमान से नहीं हटे। वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन युमिनु बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद, ये लोग इन मुसलमानों के किसी और गुनाह का बदला नहीं ले रहे थे सिवाय इसके कि वो अल्लाह पर ईमान लाए थे, अल्लाह की ज़ात पर ईमान लाए थे। मतलब उनको ये सज़ा जो दी जा रही थी मुसलमानों को सिर्फ़ इस वजह से कि वो एक अल्लाह पर ईमान लाए थे और दुनिया के तमाम बातिल फॉल्स गॉड्स, बातिल खुदाओं का उन्होंने इनकार कर दिया था। तो ये लोग कौन थे? इसके ताल्लुक़ से मुस्लिम शरीफ में एक हदीस आती है कि किसी ज़माने में एक बादशाह था। वो बादशाह अपने आप को खुदाई का दावा करता था, अपने आप को गॉड कहता था। उसके पास एक वज़ीर था, उसके पास और एक जादूगर भी था। वो जो जादूगर था जो उसके महल में करतब दिखाया करता, जिसकी वजह से, जिसके दबदबे से लोग बादशाह को खुदा मानते, अजीब और गरीब हरकतें कर वो लोगों को साबित करता कि वो जो है वो खुदा है। अब वो जो जादूगर था वो बूढ़ा हो गया, तो उसने कहा कि एक नौजवान लड़का लाओ, एक जो नौजवान हो जिसको मैं अपना इल्म दे दूँ ये जादूगरी का, ताकि वो तुम्हारे काम आए बाद में। बादशाह ने कहा बहुत अच्छी राय है। तो शहर में एक अच्छे बच्चे का इंतखाब किया गया, टैलेंटेड एक ज़हीन बच्चे का सिलेक्शन किया गया और उस लड़के को बुलवाया गया, उसका टेस्ट लिया गया। उस ज़माने में जो भी जिस तरह से हुआ था उस ज़हीन बच्चे का सिलेक्शन किया गया और ये तय किया गया कि वो रोज़ाना आएगा और जादूगर उसको अपना इल्म सिखाएगा। रोज़ाना वो आता, लेकिन रास्ते में एक बार उसने देखा कि एक गुफ़ा है, एक गार है, वहाँ पर एक केव के अंदर एक बुज़ुर्ग शख्स, एक नेक शख्स जो एक अल्लाह पर ईमान रखते थे वो इबादत कर रहे थे। वो लड़के का गुज़र वहाँ से हुआ तो उसने उनसे मुलाकात की, उनकी बातें उसको बड़ी अच्छी लगी। वो रोज़ाना महल में जाने से पहले वो उस बुज़ुर्ग के पास रुकता, उनकी बातें सुनता, फिर जादूगर के पास जाता, उससे भी इल्म हासिल करता। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया वो लड़का सोचने लगा कि जादूगर की बातें और उस राहिब यानी वो जो बुज़ुर्ग शख्स है, वो आदमी जो बूढ़ा आदमी उस गार में उसे मिला था, उसकी बातें अलग हैं। दोनों की बातों में इख्तिलाफ है, कॉन्ट्रडिक्शन है। जादूगर कहता है कि बादशाह जो है खुदा है, जबकि वो बुज़ुर्ग, वो जो नेक आदमी उस गुफ़ा में था, वो कहता था कि अल्लाह एक है। तो वो दोनों में कंफ्यूज हो गया, परेशान हो गया कि सच कौन है, झूठ कौन है। एक बार वो रास्ते से गुज़रने लगा तो रास्ते में एक बड़ा सा जानवर बीच में आ गया, जिससे लोग घबरा गए, डर गए और रास्ते के लोग जो इधर थे वो इस तरफ रह गए और जो उस तरफ थे वो उस तरफ रह गए। ना इधर वाले उधर जा सकते थे, ना उधर वाले इधर आ सकते थे। सब उस जानवर से परेशान थे। हदीस में उसके मुख्तलिफ नाम आए हैं, शेर था या सांप था या कोई और जानवर था। तो उस बच्चे ने कहा कि मेरा कन्फ्यूजन दूर करने के लिए एक बहुत अच्छा ये ज़रिया है, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक पत्थर उठाकर इसे मारता हूँ। अगर जादूगर की तालीमात सही है तो ये जानवर नहीं मरेगा और मैं अल्लाह का नाम लेकर इसे मारता हूँ। अगर ये जानवर मर जाए, यहाँ से हट जाए, तो मैं समझूंगा कि वो जो आदमी, वो जो बुज़ुर्ग, वो जो ओल्ड मैन केव में जो उसे मिला था, जो एक अल्लाह के बारे में कहता था, उसकी बातें हक़ है, उसकी बातें सच है। तो चुनाचा उसने ऐसे ही किया, उसने पत्थर मारा और वो जानवर मर गया। लोग उसकी इस चीज़ को देखकर बड़े ताज्जुब में पड़ गए
کہ یہ بچے نے ایسے کیسے کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ایک اللہ کا نام لے کر یہ کام کیا، یعنی اس نے ساری باتیں بتائی، اور یہ بات جا کر اس نے اس شخص کو بتائی جو کیو میں، اس غار میں اس کو ملا تھا، جو ایک اللہ کی بات کرتا تھا۔ تو وہ جادوگر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چنا ہے، تمہارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو حق بات بتائے گا، پہنچائے گا، تو لہٰذا تم اس پر جمے رہنا، اور تمہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا تو اس پر صبر کرنا، پیشنس سے کام لینا، کیونکہ اب تم سچ اور حق کی طرف بڑھ رہے ہوں تو ظاہر سی بات ہے لوگ تم کو ستائیں گے، اور میرا نام کسی کو مت بتانا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ جب باہر آیا اور لوگوں سے ملنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو ایک خاص چیز دے دی، عطا کر دی، وہ جس کے لیے دعا کرتا وہ دعا قبول ہوتی۔ تو لوگ بیمار اس کے پاس آتے، کوئی اندھے اس کے پاس آتے، کوڑی کے مرض والے اس کے پاس آتے، اور وہ دعا کرتا اللہ سے کہ اس کے مرض کو دور کر دیا جائے، تو اس کا وہ مرض دور ہو جاتا۔ یہاں تک کہ وہ اندھے کے لیے دعا کرتا تو اسے آنکھیں آ جاتی۔ یہ بات بادشاہ تک پہنچی۔ بادشاہ کو جب پتہ چلا کہ ایسا ہو رہا ہے، بادشاہ نے اس لڑکے کو بلایا اور اسے کہا کہ تم اس بات کو مانو کہ میں خدا ہوں، میں تمہارا رب ہوں، کوئی اللہ نہیں ہے۔ اس پر اس بچے نے کہا تھا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ وہ تو کہنے لگا کہ میں تو اب یہ بات جان چکا ہوں، مان چکا ہوں کہ اللہ ایک ہے، گاڈ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے اسے مارنے کی کوشش کی، کچھ آدمی اس کے ساتھ بھیجے، کہا کہ اسے سمندر میں لے جا کر ڈبو دو۔ کشتی میں اس کو بٹھا کر جب وہ لے کر گئے تو وہ لڑکے نے دعا کی، کشتی ہلنے لگی اور سارے لوگ جو سپاہی تھے بادشاہ کے پانی میں ڈوب گئے، بچہ بچ گیا، وہ واپس آیا۔ بادشاہ نے اور سپاہی دیے اور کہا کہ اس کو پہاڑ کے اوپر سے ڈھکیل دو۔ وہ گئے، وہ لڑکے نے دعا کی اور وہ جتنے سپاہی تھے وہ پہاڑ سے نیچے گر گئے، بچہ پھر بچ گیا۔ وہ لڑکا پھر واپس آیا اور کہنے لگا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب حکمتیں تھی، اس کو غور سے سنیے۔ وہ لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو ایک پہاڑی پہ چلو اور شہر کے تمام لوگوں کو جمع کرو۔ مطلب وہ ایک بچے نے ایک بہت اچھا موقع اس کو تلاش کیا کہ سارے لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے کہ اللہ ایک ہے۔ سارے لوگوں کو جمع کرو، شہر کے ایک پہاڑی پہ مجھے لے کر چلو، اور وہاں پر کہنا اس لڑکے کے رب کے نام سے، اللہ کے نام سے میں تیر چلاتا ہوں۔ اور ویسے ہی بادشاہ نے کیا، کیونکہ انسان جب عقل اندھی ہو جاتی ہے تو کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ وہ ساری حقیقت دیکھ رہا تھا کہ بچے کو مارنے کی کوشش کی لیکن کچھ نہیں ہوا۔ اس نے دیکھا بچے کی دعائیں قبول ہوتی ہے، پھر بھی وہ نہیں سمجھا اور ایک اللہ پر وہ ایمان نہیں لایا۔ چنانچہ وہ بادشاہ نے اللہ کا نام لے کر، حالانکہ وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا لیکن اس میں ضد تھی، ضد چڑھی ہوئی تھی، اس نے اللہ کے نام لے کر وہ تیر چلایا اور اس بچے کو شہید کر دیا۔ وہ بچہ مر گیا، لیکن تمام لوگ شہر کے یہ بات دیکھ رہے تھے تو سارے کے سارے لوگ کہہ پڑے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ ایک ہے۔ کیونکہ بادشاہ نے 1000 کوشش کی اسے مارنے کی لیکن مار نہیں سکا، لیکن جب اللہ کا نام لیا تو ہی وہ کامیاب ہوا۔ یعنی حق ذات، یعنی جو ٹروتھ ہے وہ اللہ ہے، اور سارے لوگ ایمان لائے۔ جس بادشاہ جس پر بہت زیادہ آگ بگولا ہو گیا اور غصہ ہو گیا، کہنے لگا سپاہیوں سے گڑھے کھودو، بڑے بڑے گڑھے، اس میں آگ جلاؤ اور جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اس میں اس کو ڈال دو۔ اور سارے لوگ ایک کے بعد ایک اس میں کودتے گئے، کیونکہ سب ایمان میں مضبوط ہو چکے تھے، سب نے کودنے کا جو ہے پورا ارادہ کر لیا اور اس میں کود بھی گئے، اپنی جان دے دی، لیکن ایمان پہ سے نہیں ہٹے۔ آخر میں ایک عورت آئی جس کے گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو کہ دودھ پیتا بچہ تھا۔ وہ ڈرنے لگی، وہ آگ میں کودنے کے لیے تیار تھی۔ یہ آج کل عورتوں کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے۔ وہ عورت اپنی جان دینے کے لیے تیار تھی ایمان کے لیے، لیکن ہم دیکھیے ہم دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ایمان کی قربانی دے دیتے ہیں، کمپرومائز کر لیتے ہیں، اسلامی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں۔ اس عورت نے کہا کہ میں تو کودنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے بچے کی فکر اسے کھائی جا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ مضبوطی کے لیے، اس کی مدد کے لیے اس بچے کو زبان دی۔ وہ بچہ اس عمر میں بولا جس عمر میں عام طور پر بچے بات نہیں کرتے۔ وہ بچہ جو اس کے گود میں تھا وہ کہنے لگا ماں تو کود جا، ہم حق پر ہے، ہم سچائی پر ہے۔ لہٰذا وہ بچے کو لے کر اس آگ میں کود گئی۔ تو یہ دیکھا آپ نے، یہ واقعہ تھا، یہ تھے وہ گڑھے والے جن کا ذکر یہاں پر سورہ بروج کے اندر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نمبر یعنی چیپٹر نمبر 85 کے اندر کیا۔ تو یہ بہت بڑی ہمارے لیے مثال ہے، ایگزامپل ہے کہ حالات کیسے ہی ہو، کتنے ہی مشکلات آ جائے، شرک نہیں کرنا ہے،
ایمان کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ اگر تمہیں جلا دیا جائے یا تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ تو یہ تھا واقعہ اصحاب الاخدود کا، یعنی گڑھے والوں کا۔ اب آگے چلتے ہیں، آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، جس کے لیے آسمان اور زمین کا ملک ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر چیز ہے۔ مطلب یہ جتنی بھی کائنات ہے، پورا یونیورس ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے۔ مطلب یہ لوگوں نے جو حرکتیں کی، جو تکلیف دی، مسلمانوں کو ستایا، ایک دن ان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ضرور جانا ہے، کیونکہ ساری کی ساری ملکیت اس کی ہے۔ یہ دنیا ایک آزمائش ہے، ایک ٹیسٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو ایمان دے کر یہ آزمائش کی ہے، کسی کو اس سے دور رکھا ہے، اور اس کو یہ اس کے لیے آزمائش ہے کہ اس کے سامنے ایمان ہے، اسلام ہے، اب وہ اس کو قبول کرے، اس کو بات کو مانے۔ آگے فرمایا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، بے شک جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ستایا پھر توبہ نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کا عذاب ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مومنین کو جنہوں نے ستایا تھا، مومن مرد اور عورتوں کو، اور اس لیے ستایا تھا کہ وہ ایمان والے ہیں، تو ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے عذاب الحریق، مطلب تکلیف دینے والا عذاب، بہت زیادہ ان کو چیسٹائسمنٹ یعنی پنشمنٹ کے لیے وہ استعمال ہوگا، تو یہ سخت عذاب ان لوگوں کے لیے رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو لوگ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو ستاتے ہیں اس دنیا کے اندر، اور ستانے کی وجہ یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسری وجہ نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو ہم سخت عذاب دیں گے اس نرک میں، جہنم میں، اس ہیل میں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر، بے شک جو لوگ ایمان لے کر آئے اور نیک کام کرتے رہے وہ باغات میں جائیں گے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ مطلب جو لوگ ایمان لائے اور اس پر جمے رہے، ایمان پر نیک کام بھی کرتے رہے، مطلب جب ان کو تکلیفیں دی گئی، لوگوں نے ستایا، انہوں نے اس پر صبر کیا، دنیا کے اندر وہ تمام آزمائش اور ٹیسٹ سے گزرتے رہے لیکن کمپرومائز نہیں کیا ایمان سے، تو ان کے لیے بہت زبردست انعام جنت، وہ باغات ہیں جس میں نہریں بہتی ہے دودھ کی، شہد کی، اور ایسے جگہ ان کو محلات دیے جائیں گے، مکانات دیے جائیں گے جہاں پر وہ رہیں گے۔ یہ ان کے قربانی کا، تکلیفوں کا اور پیشنس کا بدلہ ان کو دیا جائے گا۔ ان بطش ربک لشدید، یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ مطلب جو لوگ ستا رہے ہیں، مسلمانوں کو تکلیف دے رہے ہیں، وہ یہ نہ سوچے کہ وہ بچ جائیں گے، کہا کہ شدید، بہت سخت پکڑ ہے اللہ کی۔ اللہ جب پکڑے گا تو چھوڑے گا نہیں، کچھ کو تو دنیا میں بھی رسوا کرے گا اور آخرت میں بھی، اور جو دنیا میں بچ جائیں گے آخرت میں تو ان کے لیے سخت سزا ہے۔ انہ هو یبدی ویعید، وہ پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ مطلب انسان یہ سوچتا ہے کہ دوبارہ کیسے پیدا کیا جائے گا، اور بھی قرآن میں اس کا ڈسکشن آیا ہے کہ دوبارہ ہم پھر سے کیسے پیدا کیے جائیں گے، جب ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیسے حساب و کتاب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے کہ پہلی بار بھی اس نے پیدا کیا جب تم ایک چھوٹے سے قطرے تھے، ایک سنگل ڈراپ تھے، اس سے تم کو اس نے بنایا، تو ہڈیوں سے بنانا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہ بڑا بخشش کرنے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ یہ بات کا بھی پیغام یہاں پر دے رہے ہیں کہ جو لوگ غلطی کر چکے ہیں، ایمان والوں کو ستا چکے ہیں، وہ توبہ کر لے، معافی مانگ لے۔ قرآن میں اور بھی جگہ ایسے جو ہے اللہ تعالیٰ نے مقامات پر یہ پیغام دیا ہے، میسج دیا ہے کہ جو لوگ غلطیاں کر گزرے ہیں، کفر کر گزرے ہیں، لیکن اب بات سمجھ میں آ جائے تو وہ توبہ کر لے، کیونکہ اللہ مغفرت کرنے والا، معاف کرنے والا ہے، وہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ذو العرش المجید، عرش کا مالک عظمت والا ہے۔ عرش وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ فعال لما یرید، جو چاہے اسے کر گزرنے والا ہے۔ عرش کے بارے میں اور بتا دوں، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255، اس کے اندر آیت الکرسی جو آیت ہے اس کی تفسیر میں آپ جائیں گے تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ عرش کیا ہے۔ عرش وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، یعنی یہ 7ویں آسمان کے اوپر ہے، اور یہ کہاں ہے؟ یہ ہمارے علم سے اوپر ہے، ہمیں نہیں پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ
خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں زمین آسمان بنائے اور 7ویں دن وہ عرش پر کیا ہوا؟ مستوی ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگ کہتے ہیں اپنی ذات سے ہر جگہ موجود ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی صفات سے ہر جگہ موجود ہے۔ وہ وہاں بیٹھے بیٹھے سب دیکھتا ہے، وہاں بیٹھے بیٹھے سارے کام انجام دیتا ہے، اسے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ آتا ہے زمین پر، یہ غلط بات ہے۔ اس کی بہت ساری دلیل ہے، یہ یہاں پر ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے، اس لیے ہم یہاں پر اس پر ابھی بات نہیں کریں گے۔ فعال لما یرید، اور وہ جو چاہے اسے کر گزرنے والا ہے، سب اس کے اختیار میں ہے۔ هل اتاک حدیث الجنود، تجھے کیا لشکروں کی خبر ملی ہے؟ فرعون و ثمود، فرعون اور سمود۔ فرعون کو آپ جانتے ہیں، آپ چیک کر سکتے ہیں ہسٹری پہ اور گوگل پہ جا کر کے فرعون کون تھا۔ قرآن مجید نے تو ڈیٹیل میں اس کے بارے میں بتایا کہ فرعون کون تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، پورا ملک اس کے ہاتھ میں تھا، بادشاہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر وہاں پر بھیجا، اس کو دعوت دی، اسلام کے بارے میں سمجھایا، 40 سال تک اس کو سمجھاتے رہے لیکن وہ نہیں مانا۔ پھر بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس کو سمندر میں غرق کر دیا۔ فرعون کی لاش آج بھی لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ مصر کے میوزیم میں آج بھی آپ دیکھیں گے اس کی باڈی، اس کا جسم جیسے کہ ویسے رکھا ہوا ہے، لوگوں کے لیے عبرت ہے، نشانی ہے۔ اللہ نے اسے باقی رکھا لوگوں کے عبرت کے لیے، نشانی کے لیے۔ سمود ایک قوم تھی جو بڑی طاقتور تھی، جو چٹانوں کو کاٹ کر اس میں گھر بنایا کرتی تھی، وہ بھی قوت والے، طاقت والے تھے، لیکن آج وہ کہاں ہیں؟ کہیں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اشارہ دے رہا ہے کہ فرعون، سمود یہ بڑے بڑے تھے، ہم نے ان کو بادشاہت دی تھی، طاقت دی تھی، آج کہاں ہے؟ تو پھر تم کون ہو؟ بل الذین کفروا فی تکذیب، کچھ نہیں بلکہ کافر جھٹلانے میں پڑے ہوئے، نہیں بلکہ ان کو ریالٹی پتہ ہے، سچ کو دیکھ رہے ہیں، پچھلی قوموں کا، پچھلے لوگوں کا کیا حل ہوا، پھر بھی یہ لوگ انا کا معاملہ ہے، ایگو کا معاملہ ہے، اڑے ہوئے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، اللہ تعالیٰ بھی انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ مطلب وہ سمجھتے ہیں وہ بچ جائیں گے دنیا کی زندگی میں، 40 50 60 سال کی زندگی میں وہ بہت کچھ کر لیں گے اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ تو ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، وہ کچھ ایسا کام تو کر نہیں سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خلقت میں کچھ تبدیلی لا لیں، اللہ تعالیٰ کے خلاف کچھ کام کر لے۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ تو انہیں گھیرے ہوئے ہیں۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن ہے بڑی شان والا، فی لوح محفوظ، جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ لوح محفوظ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر قرآن سب سے پہلے اوترن ہوا، وہاں پر اس کو لکھ دیا گیا۔ پھر وقت کے حساب سے زمین پر، یعنی پریشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن ٹائم ٹو ٹائم، وقت بہ وقت اترتا گیا۔ جب جب کوئی مسائل آتے، پرابلم آتا، سلوشن ہوتا، تو مسائل آتے یا پرابلم ہوتا تو اس کا سلوشن اس قرآن میں آتا۔ اللہ تعالیٰ کے پیغام ایچ دودھ تک، یعنی میسیج